اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں جناب البنین سلام اللہ علیہ کی ان کی زندگی کے بارے میں مختصر سا بیان کریں گے۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس سے پہلے مومنین، اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کے اوپر ضرور پریس کریں اور دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں۔ مومنین، جناب البنین سلام اللہ علیہ کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ جناب البنین سلام اللہ علیہ کا وسیلے کے بارے میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ مومنین، جناب البنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور عرب میں صرف و صرف دو ہی خاندان بہادری میں مشہور تھے، دو ہی قبیلے بہت ہی زیادہ بہادری میں، شجاعت میں مشہور و معروف تھے۔ وہ کون کون سے تھے؟ ایک خاندان تو جناب البنین سلام اللہ علیہ کا ہے، دوسرا خاندان جو ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کا قبیلہ ہے، جو پورے عرب میں بہت ہی زیادہ شجاعت میں بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ عزیزان محترم، جناب البنین سلام اللہ علیہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور جس وقت جناب البنین سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد جس وقت مولائے کائنات کے گھر میں تشریف لائیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا قدم گھر میں نہیں رکھا۔ سب سے پہلے آپ نے در سیدہ کے اوپر بوسہ دیا، چوکھٹ کو چوما اور فرمایا، اے بچوں، اے حسنین، اے بچوں، یہ گھر میں تمہاری ماں نہیں آئی ہے بلکہ تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ جناب البنین سلام اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے جو کہ آپ نے قربان کر دیے، اور اس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، اس طریقے سے پرورش کی تھی۔ فرمایا تھا اپنے 4 بیٹوں سے جو کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں، فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں، تمہاری حیات میں اگر وقت کے امام کے اوپر کوئی آنچ آ گئی تو میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی۔ مومنین، جناب البنین سلام اللہ علیہ نے سب سے بہادر شجاع، جن کی بہت ہی زیادہ مشہور و معروف شجاعت اور وفا ہے، ان کا نام مولا عباس غازی عباس علیہ السلام ہے۔ عزیزان محترم، جناب البنین سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ وفا اور ہمیشہ شجاعت ہی سکھائی ہے، یہاں تک کہ یہ ہے کہ جب یہ قافلہ رہائی کے بعد جب مدینے پہنچا ہے، مدینے پہنچنے کے بعد جب یہ منادی ندا دے رہا تھا کہ مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین ابن علی قتل کر دیے گئے، تبھی جناب البنین سلام اللہ علیہ کے کانوں سے جب یہ صدا ٹکرائی تو آپ نے اپنی ردا اٹھائی، سر کے اوپر ردا ڈالی، اس منادی کے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی، اے بشیر، ذرا مجھے یہ بتاؤ کون سے حسین کی بات کر رہے ہو؟ تبھی اس نے کہا کہ میں نواز رسول کی بات کر رہا ہوں۔ تبھی شہزادی البنین فرماتی ہیں کہ میں کیسے یقین کر لوں جس کے ساتھ میرا بیٹا عباس ہو، وہ شہید ہو جائے، وہ مار دیا جائے کربلا میں، وہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ تبھی وہ بشیر کہتا ہے، ہاں شہزادی ایسا ہی ہوا، لیکن عباس کی زندگی میں نہیں ہوا یہ سب، یہ عباس سب سے پہلے عباس شہید ہوئے، اس کے بعد حسین شہید ہوئے۔ تبھی جناب البنین سلام اللہ علیہ فرماتی کہ میں ہرگز نہ یقین کروں گی، آخر عباس میرا دلیر ہے، عباس میرا شجاع ہے، عباس میری کی وفا مشہور و معروف ہے، عباس کی شجاعت مشہور ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ ہوں اور وقت کا امام شہید کر دیا جائے؟ تبھی وہ بشیر کہتا ہے،
بی بی مجھے معاف کرنا، میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے کربلا کے میدان میں۔ لیکن جب عباس کی آنکھ میں بھی تیر لگا، یہاں تک کہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب تیر کی بات آئی نا، تبھی شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اے بشیر ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ دنیا کا اصول ہے جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اپنے ہاتھ زمین کے اوپر ٹیک دیتا ہے، لیکن جب میرا عباس گرا تھا اس کے بازو نہیں تھے، وہ سب سے پہلے منہ کے بل گرا یا اس کا سینہ لگا؟ تبھی بشیر تڑپ کے کہتا ہے کہ عباس منہ کے بل زمین کے اوپر گرے۔ اجرکم الزہرا، خداوند عالم آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، تبھی شہزادی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عباس زندہ ہو اور حسین شہید ہو جائے؟ بشیر نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تبھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جنت البقیع میں آتی ہیں، آنے کے بعد 4 قبریں سب سے پہلے بناتی ہیں، بنانے کے بعد اس کے بعد قبر زہرا کے اوپر جاتی ہیں، کہتی ہیں اے زہرا مجھے معاف کر دینا، میرے عباس نے وفا کی ہے، میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میرا عباس آخری سانس تک لڑتا رہا، اس نے حسین کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ بچا نہ سکا، مجھے معاف کر دینا، میں آپ سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں۔ جناب ام البنین نے جنت البقیع میں 4 قبروں کی شبیہ بنائی۔ شبیہ بنانے کے بعد اس کے بعد فرمایا کہ میں تم کو، اے بیٹو یہ تمہاری قبریں ضرور ہیں لیکن میں تم کو پرسہ نہیں دوں گی، میں اس کو پرسہ دوں گی کہ جس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تبھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ دوڑ کے روضہ نبی کے اوپر جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں وہاں کے اوپر جناب زینب سلام اللہ علیہ موجود ہیں اور اپنے نانا سے شکوہ و شکایت کر رہی ہیں۔ تبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اے ام البنین عباس نے بہت وفا کی، میں کچھ ہدیہ لے کے آئی ہوں کربلا سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گٹھری کو کھولا، گٹھری کو کھولنے کے بعد اس میں سے علم کو نکالا، اس علم کے اوپر تیر اور برچھی کے نشان تھے۔ جناب ام البنین سے وہ برداشت نہ ہوا، جناب ام البنین بے ہوش ہو گئیں۔ جناب ام البنین کی یہ ساری زندگی وظیفہ اور عمل رہا کہ جب تک وہ زندہ رہیں وہ صرف حسین کے اوپر گریہ کرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ ہے کہ جس وقت جناب ام البنین، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ام البنین کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے، اور جس وقت آخری لمحات تھے تو جناب فضا آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھ کے پوچھتی ہیں آپ حسنین کی ماں رہی ہیں، آپ نے حسنین کو پالا ہے، آپ نے زینب کی پرورش کی ہے، مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیں جو مجھے ساری زندگی میرے کام آتی رہے۔ تبھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ مسکرائیں، مسکرانے کے بعد فرماتی ہیں ساری زندگی کہتی رہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ یہ ساری زندگی وظیفہ کرتی رہنا۔ ادھر یہ وظیفہ بھی ختم ہی ہوا تھا کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین۔